السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اسلام آباد میں تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ مذاکرات کبھی ہاں کبھی نہ اور انتہائی بد اعتمادی کے درمیان ہوا میں معلق ہیں۔ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ مذاکرات ہوئے تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف صدر ٹرمپ پر امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور وہ پاکستان آ کر خود ایرانی قیادت سے ملنا بھی چاہتے ہیں۔ ایران نے اپنے تمام بڑے ایئرپورٹس بھی آج 21 اپریل کو کھول دیے ہیں۔ مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ کل یا 23 اپریل کو ہونے کی توقع ہے۔ امریکہ کے کئی مطالبات ایسے ہیں جو کسی طور بھی ایران کے لیے قابل قبول نہیں۔ امریکہ میدان میں ہاری ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پر جیتنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ جتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، ایسے بیانات تو ہمارے سیاسی رہنما بھی اپنی تمام تر نالائکیوں کے باوجود نہیں دیتے۔ پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ خطے کو جنگ سے بچایا جائے اور دونوں ممالک کے درمیان کوئی مستقل امن معاہدہ کرا دیا جائے۔ اس میں ہی سب کا مفاد ہے، لیکن کچھ پاکستانی اور مغربی دانشور ایران کو مشورے دے رہے ہیں کہ وہ ہر صورت امریکہ کے مطالبات مان لے اور بس معاہدے پر دستخط کر دے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے، دیکھیں امریکہ بہت طاقتور ہے، وہ آپ کو افغانستان بنا دے گا، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، امریکہ کی شرائط مان لیں۔ خوف کا شکار اور امریکہ سے مرعوب یہ دانشور یہ بھول جاتے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جب حملوں سے پہلے مذاکرات کا آغاز ہوا، اور اس سے بھی پہلے بہت سالوں پہلے جب امریکہ کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا تھا، سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا، چین معاشی طور پر بہت پیچھے تھا، امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن چکا تھا۔ ایران اس وقت بھی امریکہ کے خلاف کھڑا تھا۔ فیصلہ ایرانیوں نے کرنا ہے، امریکہ سے جنگ کرنی ہے یا معاہدہ۔ آپ لوگ ہلکان نہ ہوں اور اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ یہ درست ہے کہ ہر معاشرے کی طرح اور ہر ریاست کی طرح ایران میں بھی مختلف سوچ کے لوگ اور گروپس اور سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ کچھ سخت موقف رکھنے والے ہیں اور کچھ امریکہ سے بات چیت کے حامی ہیں۔ فیصلہ ایران اور ایرانیوں نے کرنا ہے۔ ہمارے لیے تو اچھی خبر یہ ہے کہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے، امریکہ اور اسرائیل سے تنہا لڑا جا سکتا ہے، اور ہم تو ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہمارے میزائل زیادہ تباہ کن ہیں۔ امریکہ اب دنیا کی سپر پاور نہیں رہا، دنیا میں نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں اور ہم ان کی قیادت کر رہے ہیں کئی اتحادوں کی۔ یہی امریکہ ہے جو ہمیں بھی پتھروں کے دور میں بھیجنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے مناسب سمجھا امریکہ سے جنگ کرنے کی بجائے اس کے مطالبات مان لیے۔ ہماری قیادت امریکی دباؤ کے آگے نہ ٹھہر سکی۔ ہمارے رہنماؤں اور ان کے عزیزوں کو امریکہ اور یورپ کی نیشنلٹی چاہیے۔ ہماری اشرافیہ، ہمارے منتخب نمائندوں کے امریکہ اور یورپ میں بزنس ہیں، ان کے عزیز اور بچے امریکہ اور یورپ میں پڑھتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ادھر ہی جانا ہوتا ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ڈرونز گرا سکتے ہیں جو بغیر اجازت پاکستان میں آ کر کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے امریکہ زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا، اس لیے ہم امریکہ سے جنگ سے بچتے رہے ہیں۔ جب جب ڈبل گیم کرنا پڑی، امریکہ کو دھوکہ دینا پڑا، ہم نے وہ بھی کیا، لیکن اپنے اثاثوں کو، ایٹمی پروگرام کو، میزائلوں کو، ایٹمی تنصیبات کو بچا کر رکھا۔ آج پاکستان کی تعریفیں کرنے والے صدر ٹرمپ اپنے دور صدارت میں، پہلے جو ان کا دور صدارت تھا، پاکستان پر ڈبل گیم کرنے کا الزام لگاتے رہے۔ ایران اگر امریکی شرائط کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تو اس کی اتنی مخالفت نہ کریں۔ ہمارے بعد جو دانشور اس وقت کر رہے ہیں، اپنے بزدلانہ مشورے نہ دیں۔ ایرانی عوام اور قیادت کو آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ ایران اگر آج وہ سب باتیں مان لیتا ہے جنہیں ماننے سے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی نے صاف انکار کر دیا تھا، تو پھر ایرانی عوام پوچھنے میں حق بجانی میں کہ اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ پہلے یہ ہتھیار ڈال دیتے۔ اب وہ تمام مطالبات کیسے مانے جا سکتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بے، صرف اس خوف کی وجہ سے کہ امریکہ نہ جھکنے والوں کو مار دے گا۔ اور اگر آج ایران امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دے تو یاد رکھیں امریکہ اور اسرائیل کا اگلا نشانہ
پاکستان ہوگا. ہم پر امریکہ اور اسرائیل ہی نہیں، انڈیا اور افغانستان بھی حملہ کر دیں گے. استقامت دکھانے کی ضرورت ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ایران کو فارغ کرنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. یہی مطالبہ امریکہ ہم سے کرے گا، ایٹمی ہتھیار میرے حوالے کر دو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں پاکستان کو ختم کر دوں گا. ذرا سوچ کر بتائیے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اس وقت. کیا ڈر جائیں؟ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہے، ازلی دشمن بھارت ہے، منافق اور آستین کے سانپ افغان طالبان ہیں، ان سب سے ڈر جائیں؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، بلکہ کبھی بھی نہیں. بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے. ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے ایک اور دور میں شرکت نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. لیکن دوسری طرف اس خبر کے 2 گھنٹوں کے بعد یہ خبر آئی کہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے وفد کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی ہے. CNN اور BBC نے بھی خبر دی کہ ایرانی وفد پاکستان آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کون سی خبر درست ثابت ہوتی ہے. معاملہ ہوا میں لٹکا محسوس ہو رہا ہے. ایران نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا، بلکہ ایران کی شرکت کچھ مخصوص پیشگی شرائط پوری ہونے سے مشروط ہے. بحری ناکہ بندی کا مسئلہ مذاکرات کی راہ میں ایک بنیادی رکاوٹ ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کو ایران کی اس شرط سے آگاہ کر دیا. بحری ناکہ بندی کے علاوہ امریکہ کی جانب سے پیغامات میں غیر معمولی مطالبات بھی سامنے آئے ہیں، جو آئندہ مذاکرات کے لیے کسی واضح پیش رفت کی نشاندہی نہیں کرتے. ایران کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ غیر حقیقت پسندانہ رویہ اپنائے رکھے گا اور اسی غلط اندازے کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے گا جس کی وجہ سے اسے عسکری میدان میں بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا، تب تک مذاکرات وقت کا ضیاع ہوں گے، اور ایران اس عمل میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا. جب تک بنیادی رکاوٹیں دور نہیں ہوتی اور تہران کے لیے قابل قبول معاہدے کی کوئی واضح صورت سامنے نہیں آتی، ایران امریکی ڈرامے میں شرکت کی کوئی بنیاد نہیں دیکھتا، کوئی وجہ نہیں دیکھتا. بعض ایرانی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات صرف دھوکہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک بار پھر فوجی محاذرائی اور امریکہ کو سزا دینے کے لیے تیار ہے. ایران تیاریاں بھی کر رہے ہیں مذاکرات کے ساتھ ساتھ. ایرانی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس میزائل اور ڈرونز جو ہیں ختم ہو گئے ہیں. ایران میدان جنگ میں نئے کارڈ ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے، اور کسی بھی ایسے مذاکرات کو مسترد کرتا ہے جو دباؤ کے سائے میں ہو. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف عسکری، وہ پاکستان کے جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں شریک تھے، اور دوسرے راؤنڈ اگر ہوا تو اس میں بھی آ رہے ہیں. انہوں نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ایران ایسا ہونے نہیں دے گا. دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.